ما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ قرآن پاک کی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، گرچہ آیت کریمہ سودی قرضے کے متعلق ہے، لیکن اس کے اندر نکاح کے جو شرعی رسومات کے علاوہ شرک و بدعات اور غیر شرعی کام جو نکاح کے اندر رائج ہیں، اللہ نے اس کا ضمناً تذکرہ بھی اسی آیت کریمہ میں فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز، کیونکہ آج کے خطبے میں 3 مضامین آپ کے سامنے ہوں گے، ایک تو یہ ہوگا کہ نکاح میں تصویر سازی اور ویڈیوگرافی حرام ہے، اور تصویر کا شرعاً حکم کیا ہے، جس کو آج امت ہلکے میں لے رہی ہے۔ شریعت کے حساب سے نکاح کو علیحدہ رکھیے کہ نفس تصویر اسلام میں حرام کیوں ہے، نفس ویڈیوگرافی اسلام کے اندر کیوں حرام ہے۔ جب یہ حرام کردہ چیز کسی عمل میں آتی ہے، کسی سنت کی زندہ کرنے میں آتی ہے، اس کی خباثت اور نحوست اور بڑھتی ہے۔ اور دوسرا مضمون یہ تھا کہ نکاح کے اندر لوگ، ایک تو نکاح کی دعوت کا تفصیلی خاکہ میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں۔ یہ نکاح میں یا دعوت، ولیمے کی دعوت میں کچھ لوگ چوروں کی طرح گیٹوں پر جو ہے کتاب لے کے بیٹھتے ہیں نوتا لکھانے کے لیے۔ اس کی شرعاً حکم کیا ہے؟ نکاح میں ولیمے میں نوتا لکھنا، لکھوانا، پیسہ دینا، پیسہ لکھوانا، اس کا شریعت میں کیا نظریہ ہے؟ آج ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جس کے شادی میں جاؤ وہ حرام کردہ چیز دروازوں پر آپ کو ملتی ہی ہے۔ اسی نوتے کا تذکرہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس والی آیت میں، جس میں سودی قرضے کو اللہ نے نوتے کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا مضمون ہمارا یہ ہے کہ کن عورتوں سے نکاح حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ بہت سے سماج میں ہمارے خیالات ایسے ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنے کو امت عار سمجھتی ہے، عیب سمجھتی ہے، جبکہ وہ شریعت میں حلال ہے۔ جو شریعت میں حرام ہے اس کے نکاح کرنے میں تو شریعت کے پیشانی پر، امت کے پیشانی پر بل بھی نہیں پڑ رہا ہے۔ اب آتے ہیں نکاح کے اندر تصویر سازی اور ویڈیوگرافی میں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تصویر کا حکم کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے پرچھائی۔ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، کیونکہ تصویر کے اندر بھی آدمی کی پرچھائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترمذی شریف کی روایت میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصورون، قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے زیادہ سخت ترین اگر عذاب والے ہیں وہ ہے جو تصویر کھینچتے ہیں اور کھنچواتے ہیں۔ اب پہلے یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے آدمی اپنا چہرہ آئینے کے سامنے رکھتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی تصویر ہے جس کو عکس کہتے ہیں، چھاپی، پرچھائی۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو پہلے زمانے میں ابھی ڈیجیٹل لائف نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے، آدمی کو سامنے رکھ کے جو ہے اپنی آرٹ سے کیا کرتے، اس کی تصویر بناتے تھے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ڈیجیٹل تصویر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جو بھی تصور رہا ہے نبوی دور میں وہ وہی ہے جو رنگوں کے ذریعے سے یا پتھروں کی تراشی کے ذریعے سے بنایا جا رہا تھا، اسی چیز کو حرام قرار دیا گیا شریعت نے۔ آج کل کی امت کے
مغربی تہذیب کے ذہن والے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ ایک تصویر وہ ہے جس کو ہم سامنے رکھ کے بناتے ہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، ہم تو آلے کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں؟ تصویر کھنچوا رہے ہیں، اس میں حرام کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں حرمت نہیں ہے۔ حالانکہ 50 احادیث تصویر کشی کے حرام پر دلالت کرتے ہیں، 52 احادیث ایسے ہیں جس میں تصویر کشی اور تصویر کھنچوانے والے دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایت میں سخت عذاب کا ذکر فرمایا، بعض روایت میں اللہ کا ملعون قرار دیا، بعض روایت میں اللہ کا باغی قرار دیا ہے۔ آج کل کے نوجوان اتنے زیادہ ہمارے سیلفی کے اور تصویر سازی کے عادی ہو چکے ہیں، خدا کی قسم اس کی حرمت کا تصور تو دور کی بات ہے، تصویر سازی کو، ویڈیوگرافی کو حرام سمجھنا ہی امت کے لیے مشکل ہے۔ دیکھیے، امت میں جس گناہ کا رواج عام ہوتا ہے، ایک اصولی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، امت میں جس گناہ کا رواج عام ہوتا ہے، امت اس گناہ کو جب حلال سمجھتی ہے تو ایمان کے خطرے پڑ جاتے ہیں۔ شریعت کی نظر میں جو چیز حرام ہے اس کو حلال ماننا ہی کیا نام کفر ہے؟ اگرچہ کہ زبان سے دعوے نہیں ہیں حلال کے، عقیدتاً دعوے نہیں ہیں، لیکن عملاً ہی ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ تصویر حلال ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اس بات پر مأمور بنایا تھا، کوئی تصویر بنانے والا ہے پکڑ کر لاؤ اس کو، جبکہ اس زمانے میں تصور ہی نہیں کر سکتی تھی تصویر سازی کا، اب ویڈیوگرافی تو بات ہی الگ ہے۔ خلافت فاروقی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نصارہ نے دعوت دی، آپ ہمارے کلیسا آئیے، چرچ پہ آئیے۔ کوئی تقریب تھی ان لوگوں کی، اب اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں جبکہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں، تصویر سازی کا ماحول بھی، اس زمانے میں جو آرٹ اور جو فنکار ہوتے تھے تصویر سازی کے، وہ لمحوں کے اندر آدمی کی تصویر اتار لیا کرتے تھے، منٹوں کے اندر تصویر اتار لیا کرتے تھے اسی قلم کاری کے ذریعے سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہلا بھیجا کہ ہم آپ کی دعوت پہ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آپ کی تقریبات میں اور آپ کی فنکشنوں میں تصویر کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ علی، جو بھی نصارہ میں تصویر سازی کرتا ہے اس سب کو پکڑ کے میرے دربار میں پیش کرو۔ نبی کی باتوں کو سمجھنے والا سب سے بڑا طبقہ کون سا مجھے بتائیے امت میں؟ صحابہ۔ کیا کوئی تعویل کر سکتے تھے صحابہ جیسا کہ آج ہم تعویل کر رہے ہیں تصویر کی حرمت میں، ویڈیوگرافی کی حرمت میں؟ جب نبی کی باتوں کو سمجھنے والا پہلا طبقہ حضرات صحابہ ہے جنہوں نے بلا کسی چوں چرا کے تصویر کو حرام سمجھا، اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ تصویر کیوں حرام ہے، بلکہ شریعت نے حرام قرار دیا، بس اس پر اپنی عقل کی گھوڑے نہیں دوڑائے۔ ان کے دل میں خیال آ سکتا تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ بھی سکتے تھے، یا رسول اللہ، آدمی آئینے میں تصویر دیکھتا ہے، ایک تصویر سازی ہوتی ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ آج کل شادی بیاہ کے اندر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اتنا یہ زنا کے راستے اتنے عام ہو چکے ہیں تصویر سازی کے ذریعے سے۔ علامہ الحفیظ، ایک تو ویڈیوگرافی حرام ہے، تصویر سازی حرام ہے، بلا کسی شرعی عذر کے آپ تصویر نہیں کاٹ سکتے۔ دلہن کی فوٹو لی جا رہی ہے، دولہے صاحب کی فوٹو لی جا رہی ہے، آنے والے مہمانوں کی تصویر جو ہے ویڈیوگرافی، ان کے قدموں سے لے کے ان کے سر کے تاج تک جو ہے کیا ہو رہی ہے؟ ویڈیوگرافی ہو رہی ہے۔
اور ایسی شادی بیاہ میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس شادی بیاہ میں تصویر سازی کا ماحول ہو اور اسی طریقے سے ڈول باجے کا ماحول ہو، اس میں جانا حرام ہے. اس میں جانے سے گناہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے. ایک نبی کی سنت کو زندہ کر رہے ہو حرام راستوں میں. اس لیے جن شادیوں بیاہ کے اندر غیر رسمی غیر شرعی نافرمان پیدا ہوتی ہے. معمولی مت سمجھے کہ نکاح کے تأثرات نسلوں کے اندر بھی پڑتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذین یصنعون بهذه الصور، جو لوگ یہ تصویر کو بناتے ہیں قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے احیو، زندہ کرو، ما خلقتم، تم زندہ نہیں کر سکو گے، پیدا نہیں کر سکو گے. جتنی تصویریں ہم نے کاٹی ہیں فونوں کے ذریعے سے یا ڈیجیٹل تصویر ہم نے کاٹی ہے یا ویڈیوگرافی کاٹی ہے، سب چیزوں کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے یہ تصویریں ہیں، ان سب میں جان ڈال کے دکھاؤ. دکھائے پائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر صاف فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر کھینچنے والا جہنمی ہے. جب حدیث میں صاف الفاظ کے ساتھ تصویر سازی کے حرمت پر دلائل ہیں تو لوگ اس کو سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کیا علماء نے غلط تعویلیں کر کے تصویر کو حلال کرا دیا ہے یا ویڈیوگرافی کو حلال کرا دیا ہے؟ اسی وجہ سے فقہاء نے ایک اصول بنایا ہے کہ جو قوم کے رہبر مانے جاتے ہیں، قوم کے علماء ہیں، قوم کے مفتی ہیں، قوم کے بڑے ہیں، جن کی قوم اقتدا کرتی ہے، جو قوم کے قائد ہیں، ان کو چاہیے کہ غیر شرعی نصابوں میں غیر شرعی رسموں میں مت جائے، ورنہ جانے سے امت ان کو دلیل بنا کر اس چیز کو حلال کرا دیتی ہے. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی خودکشی کر کے مرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سخت وعیدیں ہیں خودکشی کرنے والوں کے لیے. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ خودکشی کرنے والے کے نماز جنازہ میں علماء کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ حرام طریقے سے موت کو اختیار کیا ہے. عام مسلمان اس کے ذمہ دار ہے، کوئی نماز پڑھا دے دفنا دے اور کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے ایسے نکاح جس میں تصویر سازی کا ماحول ہے اور ویڈیوگرافی کا ماحول ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ المصورین والمتصورین، اللہ نے تصویر کھینچنے والے، متصورین کھنچوانے والے، دونوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے. بڑی آسانی کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھیل کھیل رہے ہیں. اس لیے نکاح کی اس رسم میں، ولیمے کی اس رسم میں خدا را تصویر کو ختم کیجئے. دلہن کی فوٹو پرایا آدمی اسکرین پہ رکھ کے اس کی دھلائی کرتا ہے. کیا شرم نہیں کہ جب وہ اپنی بیوی کی تصویر کو جب دیکھے گا، اب دیکھنے والا کوئی بڑا ولی تو نہیں کہ دل میں کوئی خیالات پیدا نہ ہو، اب اس کی دھلائی کرے گا، اس فوٹوگرافی کو، ویڈیوگرافی کو ایڈٹ کرے گا جس میں ہماری بیویوں کے، ماں بہنوں کی تصویر آ رہی ہے. اتنی بے غیرت قوم ہو چکی ہے، اگرچہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، ہمارے گھر کی مستورات کو کوئی نہ دیکھے، لیکن میں نے شادی بیاہ میں کیا اس لیے نکاح کی اس رسم رواج میں جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ایک بھی تصویر سازی اور ویڈیوگرافی، خدا را اس کو ختم کر دیجئے، کیونکہ تصویر ایک مستقل گناہ ہے. نکاح کے اندر پھر تصویر لینا یہ گناہ پر پھر گناہ ہے. شراب خانے میں شراب پیے تو ایک گناہ ہے، مسجد میں آ کر شراب پیے تو گناہ در گناہ ہے.
بے مثال شریعت میں ایسی مثالیں ہیں جو ایک چیز گناہ ہونے کے باوجود اس کا جو عذاب اور اس کی جو نحوست ہوتی ہے دگنی ہو جاتی ہے. لہذا دلہے کا دلہن کا تصویر کا اتارنا، اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بیان کروں، اگرچہ کہ وقت نہیں ہے، 3-4 ٹاپکوں میں بحث کرنا ہے، بات کرنا ہے. آج کل لڑکی کو لڑکیوں کے دیکھنے کے نام پہ تصویر لی جاتی ہے. رشتے اور ناطے دیکھنے کے لیے، رشتہ طے کرنے کے لیے پہلے تصویر سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. بنیادی حرام ہے. ایک صحابی نکاح کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا کہ نکاح ہوا ہے رسول اللہ. فرمایا نکاح سے پہلے کچھ دیکھنا ہوا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں، گھر والوں نے دے کر دیا تو نکاح ہو گیا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فَإِن نَظَرْتَ فَإِنَّهُ أَهْدَىٰ لَكَ، اگر ایک مرتبہ نکاح سے پہلے براہ راست دیکھ لیتے تمہارے لیے بہتر ہوتا. اب تمہاری نیت الگ تھی، میری بیوی اس ٹائپ کی ہونی چاہیے، لیکن گھر والوں نے دوسری ٹائپ کی بیوی کا انتخاب کیا اور آپ نے دیکھا نہیں. اب زندگی پر آدمی ہے تو 2 ہی چیزیں اختیار کرے گا، اگر صاحب تقوی رہے گا تو صبر کے ساتھ زندگی چلے گی، اگر تقوی زندگی میں نہیں رہا، دیندار نہیں رہا، بیوی کے رہتے رہے باہر منہ مارے گا. شریعت نے اجازت دی ہے جس لڑکی کا رشتہ پکا ہو رہا ہو، ایسا نہیں کہ گھر گھر جا کے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اب یہاں پر ماحول ہے کہ درمیان میں کوئی آدمی آئے گا، وہ تصویر یہاں سے لے گا، وہاں دے گا، وہاں کی تصویر یہاں پھینکے گا. یہ اچار چاکنے کے کام مت کرو. بنیادی حرام طریقے سے، اگر بنیادی حرام طریقے سے شروع ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آگے کے سب نتائج تو سب کیا نکلیں گے، برے ہی نکلیں گے. چلیے اب نکاح کی دوسری غیر شرعی رسم پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، وہ ہے نوتا. کیا عجیب باریک طریقے سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے. میں بہت تعجب ہوں، میں صبح سے اس فکر میں لگا ہوا تھا کہ نوتے پر قرآن سے کوئی دلیل ملتی کہ نہیں ملتی. بہت تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد سورۃ الروم میں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس کے تحت میں عام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں اس آیت میں ربا، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، اسی آیت کے پیش نظر نکاح میں لی جانے والی نوتے کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. آیت کا مفہوم سمجھیے، وما آتیتم من ربا، جو بھی تم لوگے سود کے ساتھ، لیربو فی اموال الناس، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہمارے مالوں میں زیادتی ہو، فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے پاس زیادتی بالکل نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے صاف صاف آیت کا، تم قرض لوگوں کو اس وجہ سے دے رہے ہو کہ کچھ زیادہ بن کے آئے گا اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے. اللہ فرما رہے کہ یہ اضافہ ہے ہی نہیں. اب اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا، اگر کسی کو تحفہ اس نیت سے دینا سامنے والا بھی مجھے تحفہ اس سے بڑھ کر دے گا، سود ہے. کیا ہے؟ سود ہے. جبکہ حدیث میں صاف ہے تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے نہ محبت پیدا ہوگی. اب ہدیے کا یہ مطلب نہیں کہ تم تحفہ اس نیت سے دو سامنے والا بھی مجھے اس سے بڑھ کر دے گا، یا کم از کم جتنا میں دیا اتنا دے گا. یہ تحفہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. علماء نے اس آیت کے روز اس کو تحفے کو ربا میں، سود میں قرار دیا ہے. اب آتے ہیں ہمارے سماج کی اس برائی کی طرف. ایک آدمی کو بٹھا دیا جاتا ہے فنکشن ہال کے باہر، جو نوٹ بک لیتا ہے، اب شوہر دلہا ہو یا دلہن کا دلہے کا باپ ہو، سامنے کی تم اپنی دل کی بات سناؤ. جو پیسہ شادی بیاہ میں گیٹوں کے پاس فقیر کو دیا جاتا ہے، اس پیسوں کو تم کیا تحفہ شمار کرو گے؟ کیا شمار کرو گے؟ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو تم تحفہ شمار کرو تب بھی حرام ہے، یا تو تم قرض شمار کرو تب بھی حرام ہے. تحفہ تو میں بتا دیا. تحفہ اس وجہ سے حرام ہے، دینے والا اس نیت سے دے کے جا رہا ہے کہ آئندہ کل بھی یہ جو آج دلہا آیا اس کا باپ ہے، میری نکاح میں
کچھ اضافے کے ساتھ دے گا یا کچھ زیادتی کے ساتھ دے گا، اور تحفے میں یہ نیت کیا ہے؟ حرام ہے۔ چلو مان کے چلتے ہیں قرض، نہیں بھائی انہوں دے رہے سے ہم قرض، تو قرض کیا ادائیگی واجب ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ جب میں کسی کی نکاح میں دے رہا ہوں، چلیے میں الطاف صاحب ایک آدمی ہے، ان کی نکاح میں میں نے 1000 روپے دیا معاذ اللہ، میں اس کو قرض مان کے چلتے ہیں تو میں نے ان کو کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے۔ اب وہ مجھ کو کیا کریں گے؟ دوبارہ لوٹائیں گے۔ زیادہ لوٹائے تب بھی حرام ہے، کم لوٹائے تب بھی ناجائز ہے، نہیں لوٹائے عدم ادائیگی کا گناہ ملے گا۔ تم کسی بھی طریقے سے نوتے کو تعویل کر کے حلال نہیں بنا سکتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تم اپنے جو ہے کچھ پیسوں سے قیمتی تحفہ لیے جا کر سیدھا دلہے صاحب کو دیے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ وہاں پہ ایکسپیکٹیشن آپ کو وہاں سے یہ نہیں مل رہا کہ مجھے دلہا بھی کیا دے گا؟ تحفہ دے گا، لیکن باقاعدہ یہ رسم اور رواج ہمارے سماج میں امت میں پھیلا ہوا ہے نوتے کے متعلق کہ جو دے گا ہم اس کا بدل بھی دینا ہے۔ لوگ اسی نیت سے نکاح کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کی دعوت میں جو جتنا دیا ہے اس کا خیال بھی ان کو رہتا ہے، یا تو زیادہ دیتے ہیں یا وہ جتنا وہ دیا وہ دے کر واپس آتے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم زیادتی کے ساتھ پیسہ دو گے اس نیت سے کہ ہمارے مالوں میں اضافہ ہوگا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس یہ مال کا اضافہ نہیں کہلایا جائے گا۔ تو لہٰذا اس آیت کریمہ کی روح سے صاف صاف 2-2-4 کی طرح بات واضح ہے، نوتا لینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہمارے نکاح کے اندر بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے، انجانے میں ہم اپنی نکاح میں لوگوں کی مہمان نوازی میں شریک تھے، کسی ہمارے جو ہے ننیال کے خاندان والوں نے نام کو عقل ہے، سمجھ ہے، نہ دینداری ہے، اٹھا کے کرسی کے باہر بٹھا دیا۔ تقریباً جب تک میں لوٹ کر آیا 500 روپے وصول ہو چکے تھے، میں نے جو ساتھ بٹھایا ان کو اتنا کرار جواب دیا، اتنا کرار جواب دیا، آج بھی وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناراضگی اللہ کے لیے ہے۔ اور جو پیسہ لوٹایا گیا تھا اس کے لوٹانے میں 10 دن لگے دھن دھن کر۔ خدا را اس چیز پر حلال بنایا ہے، کن عورتوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ نے ساری وہ عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے علاوہ جو جو ہے وہ سب سے نکاح حلال۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں سے نکاح حرام ہے کیونکہ ماں سے کوئی شادی کرتا نہیں۔ ایک ضابطہ یاد رکھیے، جن سے نکاح حرام ہوتا ہے ان سے پردہ نہیں ہے، دھیان میں رکھیے اس بات کو۔ جن سے نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں ہے، جن سے نکاح حلال ہے ان سے پردہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم کہ اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کو حرام قرار دیا ہے۔ ماں ہے کیونکہ پردہ بھی کرتا نہیں اور ماں سے کبھی شادی کا سمبند نہیں کیا جا سکتا، تصور ہی نہیں۔ وبناتکم، اب تمہاری بیٹیاں وہ بھی حرام ہے، اور بیٹی سے پردہ نہیں۔ جو عورتیں حرام ہیں نکاح میں ان سے پردہ، یہ اصول کو ذہن میں رکھ کے میں بار بار نہیں عرض کرتا کیونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ جو عورتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں وہ ان سے نکاح حرام ہے۔ کچھ عورتیں ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری نسب سے ہے، کچھ عورتیں ایسے جن کا تعلق ہماری فیڈنگ مدر، دودھ پلانے والی عورتوں سے ہیں، کچھ عورتیں ایسے جن کا تعلق ہمارا لا سے ہے، یعنی مدر ان لا ہے، سسٹر ان لا ہے، یا کہ سسرالی رشتے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو فرمائے امہات ماں حرام ہے، وبناتکم بیٹیاں حرام ہیں، واخواتکم بہنیں حرام ہیں، وعماتکم پھوپھیاں حرام ہیں، وخالاتکم خالائیں حرام ہیں۔ اب آتے ہیں پھوپھیاں جب حرام ہیں تو اللہ نے پھوپھیوں کی بیٹیوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، جبکہ وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔
اب بتائیے پھپھو کی بچی سے بنات الاختی خاص بھانجی ابھی حرام ہے. ہندوؤں کی ایک رسم ہے کہ ماموں بھانجی سے شادی کرتا ہے. چنئی میں ماموں مسلمان بھانجی مسلمان دونوں یہ مالداروں کا دماغ کیسے سٹکتا ہے پتہ نہیں چلتا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مل صاحب کیا بھی نکلتی کی تعویل, حرام کو حلال بنانے کی کیا بھی تعویل نکلتی کہ دیکھو آپشنز کتنے پیسوں میں ڈالتے ہیں. نہ ہمارے گھر کی شریعت ہے نہ ہماری باپ کی وراثت ہے شریعت حرام کو حلال بنانے میں. سب علماء نے ایڑی چوٹی کا زور سب نکاح کو رکایا, وقت ہو چکا تھا. کہا قاضی صاحب سے جو ایمان فروش ہیں پالتو ہیں, کہا تم نکاح نہیں پڑھا سکتے, قیامت کے میدان میں تم کو جواب دینا پڑے گا, حرام رشتے کو تم حلال بنانے جا رہے ہو. باوجود بسیار کوشش کی لیکن وہ لوگ سنے نہیں, نکاح ہو گیا. تو معلوم ہوا خاص بھتیجی بھی حرام ہے, خاص بھانجی بھی حرام ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا. بعض مرتبہ ماں کو جب دودھ نہیں آتا ہے تو بچوں کو کیا کرتی ہیں, پہلے عرب میں مزاج تھا کہ باقاعدہ بچے کو ولادت کے بعد دیہاتوں میں یہ دائیوں کے پاس بھیجا جاتا تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنو بکر کی جو دایا تھی دائی حلیمہ کے پاس بھیجا گیا تھا 2.5 سال میں شیر خارگی کے زمانے کے لیے, جہاں بچہ دودھ پی کے اپنی پرورش کو پروان چڑھاتا ہے. جو عورتیں باہر کی اجنبی عورتیں کسی بچے کو دودھ پلاتی ہیں, وہ بچہ اس کے لیے رضائی بیٹا ہوتا ہے. اس بچے کے لیے دودھ پلانے والی عورت رضائی ماں ہوتی ہے. دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, تمہاری وہ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کر کسی عورت کا دودھ پیا, دودھ شریک بہن جس کو کہا گیا ہے, وہ بھی تمہاری لیے حرام ہے. بچہ کسی اور کا ہے, بچی کسی اور کی ہے, دونوں اجنبی, دونوں جب کسی ایک ہی اجنبی عورت کی چھاتی سے دودھ پیئیں گے, دونوں کے درمیان میں رضائی دودھ بھائی اور بہن کا رشتہ جم گیا, دونوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب اس مسئلے پر غور کیجئے کہ جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں وہ ماں کے درجے میں ہیں, وہ دودھ پلانے والی عورتوں کی بہن بھی اس بچی کے لیے دودھ پلاتی خالہ کے درجے میں ہے. اس دودھ پلانے والی کا جو مرد ہے وہ رضائی باپ ہے, اس کی جو بہنیں ہیں اس کی رضائی پھوپھیاں ہیں. اپنے نسب کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ دودھ پیتے. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحرم من النسب ما یحرم من الرضاعہ, جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہی رشتہ دودھ پیتے رشتے سے بھی حرام ہوتا ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, خوش دامن ہے, شاید آپ کو نہیں معلوم ہے, لکھ لیجیے, خوش دامن ساس کو کہتے ہیں. اگر تم جا کے خوش دامن کہا اپنی ساس کو تو اور خوش ہو جائے گی. خوش دامن ساس بھی حرام ہے. بعض لوگ ساس سے پردہ کرتے ہیں, سالیاں سے پردہ نہیں کرتے, الٹی گنگا ہے. اللہ کے بندو, اللہ نے ساس کو حرام قرار دیا ہے. جو عورتیں حرام ہیں ان سے پردہ نہیں ہے, تو ساس سے بات کرو, مل جل کے رہو. مائیں مطلب ساس. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اس مسئلے کو سمجھنا ہے. ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے, وہ عورت آلریڈی کسی سے میرج ہے, اس کا ڈیورس ہو چکا ہے, بیوہ سمجھیے یا شوہر مر چکا ہے, اس کے پاس آلریڈی گود میں بچی ہے جو اس شوہر سے نہیں ہے, کسی اور دوسرے شوہر سے ہے, کسی دوسرے شوہر سے ہے. اب اللہ فرما رہے ہیں اب یہ جو نیا نکاح کرنے والا مرد
جس عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے اس کی جو گود میں بچی جو لے کر آئی ہے وہ بچی بھی اس کے لیے حرام ہے. شرط یہ ہے کہ اگر اس سے ہم بستری ہو گئی ہو. اگر ہم بستری نہیں ہوئی تب وہ بچی سے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم بستری کرنے کے بعد وہ بچی اس شوہر کے حق میں بیٹی کا درجہ رکھتی ہے. جب ہم بستری نہیں ہوتی، صرف نکاح ہوا، ہم بستری سے پہلے کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ بھی گیا، اب اس سے کیا کر سکتا ہے؟ یہ نکاح کر سکتا ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہ چیز سمجھنے کی ہے. تمہاری بہویں، سسروں کو کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے کہ تمہاری بہو بھی تم پر حرام ہے. جو تمہاری صلبی، تمہاری خاص نطفے سے پیدا ہوا بیٹی کی بیوی، اس سے پالتو بچے کی بیوی حلال ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اللہ نے فرمایا تمہاری ان بچوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے پیدا ہوئی ہیں، تمہاری خاص اولاد ہیں، پالک نہیں، لے پالک بچے نہیں، اڈاپٹڈ بچے نہیں، بلکہ اپنی ہی نطفے سے پیدا ہوئے بچے، اپنی خاص بہو سے سسر کا نکاح حرام. تو معلوم ہوا سسر اور بہو کے درمیان میں پردہ نہیں ہے. اب بہت سارے بچے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی مسئلہ نہیں معلوم. علماء نے لکھا کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا گیا اور اس عورت نے بچے کو بڑا کیا، بالغ ہو گیا، وہ بچہ اپنی اس پالے پالتو ماں سے پردہ کرے گا. وہ ماں اس کے درجے میں ماں نہیں ہے، وہ اس کے لیے اجنبیہ ہے. اگر کسی لڑکی کو کسی آدمی نے اڈاپٹ کر لیا، بچی بالغ ہو گئی، اپنے پالتو باپ سے پردہ کرے گی. یہ باپ اس بچی کے حق میں باپ نہیں ہے، وہ اجنبی ہے. وہ باپ اس بچی سے نکاح کرنا چاہے گا تو بھی کرے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے غلام تھے، بچپن ہی کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت پہ تھے. عربوں نے یہاں تک کہا کہ زید ابن محمد کہنے لگے کہ زید ابن حارثہ نہیں بلکہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. جب پورے عرب میں بات مشہور ہو گئی کہ زید خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں جبکہ حقیقی نہیں تھے وہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں، فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، زینب بنت خزامہ جب ان زید ابن حارثہ کی نکاح میں تھی، دونوں کے درمیان میں کیا نہیں تھا؟ مزاج ایک نہیں تھا. زید ابن حارثہ نے طلاق دی تو زینب بنت خزیمہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہا کہ زید اور ہمارا بنتا نہیں ہے، ہمارے درمیان طلاق ہو چکی ہے، آپ ہمارے لیے بہتر رشتہ فرمائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب کیا تم زید سے بہتر شوہر چاہتی ہو؟ فرمایا کہ ہاں. اور اس کے لیے استخارہ کیا زینب بنت خزیمہ نے اللہ کے دربار میں، یا اللہ مجھے زید ابن حارثہ سے بہتر شوہر بنا دیجئے. اللہ نے زینب بنت خزیمہ کا نکاح آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا. اور عرب میں یہ پروپیگنڈا اور یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نبی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے بیٹے کی جو ہے بیوی سے نکاح فرمایا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے فلما قضا زید منہا، جب زید نے زینب بنت خزیمہ سے اپنی حاجت پوری کر لی، طلاق پوری ہو گئی، زوجنا کہا، اللہ فرمانے نبی ہم نے زینب بنت خزیمہ کا تم سے نکاح کروایا ہے. اگر مان کے چلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زید ابن حارثہ کو اڈاپٹ بھی کر لیا تھا تب بھی اللہ نے نکاح کروایا کہ نہیں کروایا؟ تو کیا اڈاپٹ کرنے سے بچہ اپنا ذاتی بنتا ہے؟ نہیں. قرآن نے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری وہ بچوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے پیدا ہوئی ہیں، خاص بہو تم پر حرام ہے. جو بچے تمہارے پالتو ہیں، تم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ان کی بیویاں تمہارے لیے کیا نہیں ہے؟ حرام نہیں ہے. اور آخری فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو خاص بہنوں کو ایک ہی مرد ایک ہی نکاح میں جمع کرے گا، حرام ہے. ایک بہن ہے، طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، دوسری بہن سے کر لو. عدت کے دوران بھی نکاح نہیں کر سکتے خاص بہن سے.
یہ 13 وہ عورتیں ہیں جن کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جن سے نکاح کرنے کو، ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے بتائیے، چاچی کا تذکرہ آیا، جواب آپ کی طرف سے ملے گا۔ چاچی کا تذکرہ آیا، مامی کا تذکرہ آیا، بڑی ماں کا تذکرہ آیا۔ جب ان تینوں کا تذکرہ نہیں آیا تو ان سے بھی نکاح حلال ہے، ان سے بھی پردہ ہے۔ چاچا نہ ہو، ماموں نہ ہو، بڑے ماں نہ ہو۔ تو آج لوگ چاچیوں سے پردہ نہیں کرتے، جبکہ چاچی اس بھتیجے کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں، اجنبیت ہے۔ اور بھانجے اپنی مامیوں سے پردہ نہیں کرتے، جبکہ دونوں کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں ہے رشتہ داری کے حساب سے، دونوں کے درمیان نکاح حلال ہے تو دونوں سے پردہ ہے۔ اگر وہ حرام ہوتی تو یہاں تذکرہ کیا جاتا قرآن پاک میں۔ جب مامی سے پردہ ہے تو مامی کی بچیوں سے اور بھی زیادہ پردہ ہے۔ چاچی سے پردہ ہے، جب چاچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے چاچا کی غیر موجودگی میں، تو کیا چاچی کی بچی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا؟ آدھونی والوں کان کھول کر سن لو، ہمارا اس علاقے کا ایک غلط رواج پھیل چکا ہے۔ خالہ کی بچی سے شادی نہیں کریں گے، چاچی کی بچی سے شادی نہیں کریں گے، پھپھو کی بچی سے شادی نہیں کریں گے، مامی کی بچی سے شادی نہیں کریں گے۔ کرنے والوں کو تانا دیں گے تو بھان سے شادی کر لیا۔ اگر وہ بھان ہوتی تو قرآن بیان کرتا۔ اس کو ہمارے آدھونک سماج میں عیب سمجھا جاتا ہے۔ چاچا کی بچی سے کر لیا، تیری بھان ہوتی تو؟ عزیزو، بھان کیسے ہوتی ہے؟ جب چاچی سے پردے کا حکم ہے، جب اس سے نکاح حلال ہے، تو کیا اس کی بچی سے پردہ نہیں ہو سکتا؟ اب اندازہ لگا لیے، یہ 13 وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ بعض صورتوں میں حلال بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حرام محرمات عورتیں ہیں، ان کے علاوہ جو عورتیں ہم کو سمجھ میں ملیں گی، سب سے نکاح حلال۔ کو زیادہ جو ہے کہ پریفرنس دو، اس کے ذریعے سے اولاد میں اور ان کی نسلوں میں یہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کے برکات بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور نکاح کے اندر جو غیر شرعی رسومات ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان غیر شرعی رسومات کو چھوڑ کر سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔